مجھے پراٹھے کھانا پسند ہے مگر پراٹھوں سے ہاتھ کو لگنے والا گھی مشکل سے برداشت ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی بیگم جب اچھے موڈ میں ہو تو نوالے بنا بنا کر مجھے دیتی ہے اور میں مزے سے موبائل استعمال کرتے ہوئے پراٹھا کھاتا ہوں اور اپنے سسرال کی تربیت کو دعا دیتا ہوں کہ فیملیز کی اشوب دور میں اتنی اچھی بیوی مجھے نصیب ہوئی ہے، ورنہ وہ کہہ سکتی تھی کہ اپنا پراٹھا اپنا منہ اپنے نوالے۔ خیر، آج اتفاق سے بیگم کی طبیعت ناساز تھی تو میٹ کھانا ٹرے میں رکھ کر مجھے بیڈ پر ہی دے گئی۔ بیگم پاس ہی لیٹی تھی مگر کھانے کے لیے نہیں اٹھی تو میرا دل بھر آیا کہ مجھے اتنی پیار سے پراٹھے کھلانے والی آج طبیعت کی خرابی کی وجہ سے خود نہیں کھانا چاہتی تو کیا ہوا، میں کھلا دیتا ہوں۔ آلو میتھی کا سالن تھا، ساتھ پودینہ، ہری مرچ کا رائتا اور گرم گرم چپاتیاں، ساتھ سلاد میں کٹے ہوئے کھیرے کے ٹکڑے اور گاجر۔ میں نے اختیار سے چھوٹا نوالا بنایا، میتھی سے اور رائتے سے بھرا اور بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ بیگم نے ذرا حیرانی سے میری جانب دیکھا اور کھانے کے لیے منہ کھول دیا جیسے چڑیا کے بور دانہ کھاتے ہیں، اور آہستگی سے چبانے لگی۔ میں نے بہت خوشی محسوس کی، واقعی یہ تو بڑا رومانٹک سا کام ہے اور بیگم بھی خوش ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا ویسے بھی اسلام میں بھی تو بیوی کو، میں نے سوچتے سوچتے دوسرے نوالے کو بنانے کے لیے روٹی توڑی تو بیگم نے چباتے چباتے اشارہ کیا میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں کسی محبت بڑے جملے کے انتظار میں رک گیا۔ بیگم نے لقمہ نکلا اور ذرا سا آگے جھک کر آہستگی سے کہا، آلو نہیں تھا اس میں۔ اچھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں چونکہ میتھی زیادہ پسند کرتا تھا، اکثر لوگ میتھی کو اس کی کرواہٹ کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں تو وہ آلو کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور میتھی کم رکھتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ میں نے دوسرے نوالے میں آلو زیادہ لیا، ذرا کم میتھی اور رائتے میں ڈبو کر بیگم کے حضور پیش کر دیا۔ بیگم خوشی سے دوسرا نوالا چبانے لگی اور میں اپنے لیے روٹی توڑنے لگا۔ اپنا نوالا کھا کر میں نے بیگم کے لیے تیسرا نوالا بنانا چاہا تو بیگم نے پھر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ مزید ہدایات فکس ہونے والی ہیں۔ خیر، بیگم نے دوسرا نوالا ختم کر کے بتایا کہ تم نے رائتا زیادہ لگا دیا تھا، اتنا رائتا نہیں لگاتے۔ اوہو، اب سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کدھر تھا۔ اس بار میں نے سنیارے کی اسی احتیاط کے ساتھ رتی ماشا تول کر نوالے میں پہلے آلو، پھر میتھی اور پھر رائتے کی مناسب مقدار شامل کی اور بیگم کی جانب بڑھا دیا اور خود اپنے لیے بھی نوالا بنانے لگا۔ اس بار مجھے اپنا نوالا بناتے وقت یکونا آزادی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مزے سے لاپرواہ انداز میں نوالا بھرا، جتنی میتھی جتنا آلو آ گیا سو آ گیا۔ رائتے کی ڈبکی پر بھی میں نے ہاتھ کو کھینچا نہیں۔ تب سمجھ میں آیا کہ ہم مردوں کا پیٹ کیوں بھر جاتا ہے، ٹھونستے جو انے واہ ہیں۔ چوتھے نوالے کے لیے میں نے بیگم کی طرف دیکھا جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا، میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ہمت کر کے خود ہی کھا لیتی ہوں، بیگم نے مجھے تسلی دی، مگر مجھ پر تو بیگم کی جوابی خدمت کا ثبوت سوار تھا۔ میں نے اصرار کیا، نہیں نہیں، میں کھلاتا ہوں نا۔ نہیں، بیگم نے سختی سے انکار کر دیا، میں خود کھاتی ہوں۔ مگر کیوں؟ میں نے وہ سوال پوچھا جو نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ بیگم نے لحاظ بلائے طاق رکھا اور کہنے لگی، تم سے تو ایک نوالا ٹھیک سے نہیں بنتا، کبھی میتھی زیادہ، کبھی رائتا، اور کبھی تینوں چیزیں ٹھیک ہوں تو اتنی دیر لگاتے ہو کہ روٹی ٹھنڈی ہو جائے۔ کھلانے کا انداز بھی ٹھونسنے جیسا ہے، لگتا ہے نوالا اب گرا کہ تب گرا۔ پھر تمہاری اپنی رفتار عجیب ہے کھانے کی۔ ایک نوالا کھا کر مجھے دو تو ابھی پہلا ختم نہیں ہوتا، اور دو نوالے ختم کرو تو میں انتظار میں ہوتی ہوں کہ کب اگلا نوالا ملے گا، اور سلاد بھی تو دیتے ہو ساتھ، تو بس رہنے دو یہ چونچلے۔ میں خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگا، سوچ یہ رہا تھا، یا اللہ، تیری یہ مخلوق پیاری بھی ہے اور مفید بھی، مگر اس کے نخرے تیری پناہ بس۔ بیگم نے کھاتے کھاتے پیار سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، معصوم شوہر کی ڈائری سے۔ No, 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 no.